ایک طرف روافض، ایک طرف خوارج، اور درمیان میں اہل سنت. پھر اہل سنت میں سے کچھ لوگ تفضیلی بنے اور پھر تفضیلیت سے رفض کی طرف گئے یا تفضیلیت میں ہی مر گئے. یہ تفضیلیت کا ایک شعبہ ہے، یہ ایک علیحدہ خیمہ ہے کہ جہاں داخل کر کے پھر آگے رفض میں پہنچایا جاتا ہے. یہ شعبہ بھی صدیوں سے آ رہا ہے، آج کل کا نہیں، بڑا پرانا ہے. مگر آج تک روئے زمین پر 14 صدیوں میں تفضیلیت کے برابر اہل سنت میں سے کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ جس طرح تفضیلیوں کی روافض سے علیق سلیق ہے، ایسے اہل سنت میں سے کچھ ہوں کہ جن کی خوارج یا نواسب سے علیق سلیق ہو. ایسا آج تک کوئی طبقہ. یہ الزام ابھی دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ادھر تفضیلی ہے تو ادھر بھی کوئی سیٹ اپ بنایا جائے مقابلے میں یا کوئی شو کیا جائے. مگر رب کعبہ کی قسم، اہل سنت میں سے آج تک ادھر نکل کے خوارج کی طرف، یعنی خارجی کوئی بن گیا یا بن گیا، ناسبی بن گیا تو بن گیا، مگر ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس طرح وہاں تفضیلیت کا ہے ادھر خوارج کی طرف کوئی علیق سلیق بنا کے کوئی گروپ ایسا بنایا جائے. آج تک تفضیلیت کے رینک کا خوارج کی طرف کوئی شعبہ نہیں ہے. لیکن روافض کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا، روافض کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا اہل سنت کو کمی کا. کیونکہ جو ان والا غلوب ہے اس میں کون جہنمی بنے، تو وہ پھر یہ الزام دیتے ہیں اہل سنت کو. خارجی تو وہ کہتے ہیں جہنمی کو جہنمی کہنے کا کیا فائدہ، تو وہ پھر برابر میں اہل سنت میں سے ایک طبقہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں. خارجی کو خارجی کہنا یہ انہیں پسند نہیں کہ موئے کو مارے شاہ مدار، وہ تو ویسے ہی جہنمی ہے. تو وہ پھر سنیوں میں سے پہلے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان میں محبت کی کمی ہے، اور آگے جب الزام کو مزید بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو خارجی ہو گیا ہے. یہ تاریخ مجدد صاحب کے زمانے میں بھی دہرائی گئی اور یہی آج بھی دہرائی جا رہی. اس کی نشاندہی کے لیے حافظ الحدیث سیمینار کی ضرورت ہے. شاید آپ پہنچے اس بات تک یا نہیں پہنچے، جو میں بول نہیں رہا لیکن وہ سپیکروں تک بیان کر دی گئی. جس بات میں حافظ الحدیث کے پوری کارکردگی پر پانی پھیرنے کا اعلان کیا گیا، آپ کے جملہ تلامذہ، جملہ مریدین جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے مسلک پر پانی پھیر کر وہ جملہ بولا گیا. اگر پوچھا کسی نے تو ہم اس کی ویڈیو بھی دکھا دیں گے. مگر مجدد صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور ہم مکتوبات کھول کے اب پڑھ کے سنائیں گے کہ ایسا نہیں ہے. بھکی شریف کے سٹیج پہ ایسا کوئی نہ بولے، حافظ الحدیث کی روح کو تنگ کوئی نہ کرے. مجدد صاحب نے کیا لکھا؟ آج صرف آج یہ تانا نہیں ہے، اشرف آصف جلالی کی وجہ سے مجدد صاحب کو بھی ملا. مجدد صاحب نے بڑے دکھی ہو کے یہ کہا، یہ جملہ آپ فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں است. یہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کوئی گناہ بولتا ہے لفظ؟ یہ تب بولتا ہے نا جب اسے بار بار کہا جائے کہ تمہارا یہ گناہ ہے، تمہارا یہ گناہ ہے، تمہارا یہ گناہ ہے. رب کہتا ہے ٹھیک ہے اگر گناہ ہے تو پھر یہ ہمارا اعزاز ہے. یہ تم گناہ سمجھتے ہو، ہم تو اسے گناہ نہیں سمجھتے. مجدد صاحب کو
آپ کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہم ہی است. کہا گیا کہ تم اہل بیت کی محبت کے موضوع پہ تمہارا گناہ ہے. اے شیخ احمد تمہارا گناہ ہے, محبت اہل بیت کے سلسلے میں تمہارا گناہ ہے. آپ نے فرمایا سنو پھر, گناہ اہل سنت ہم ہی است, ہمارا یہی گناہ ہے کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور می نمایاں. فرمایا اہل بیت کی محبت میں کمی تو ہم نے بھی کوئی نہیں کی, اگر پھر بھی گناہ ہے تو وہ گناہ یہی ہے کہ ہم آل کی محبت میں صحابہ کی تعظیم نہیں چھوڑ سکتے. یا گناہ اہل سنت ہم ہی است, اور کوئی نہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہو محبت اہل بیت میں, کوئی تھوڑی سی, کوئی 100% میں سے 1% کا کروڑواں حصہ. مجدد صاحب کہتے ہیں کوئی کمی نہیں, ہمارا پورا ہے سلسلہ سارا, محبت اہل بیت میں بھی محبت صحابہ میں بھی. ہاں گناہ یہی ہے, کیا توجہ کرنا, گناہ اہل سنت ہم ہی است, حسر ہے یہی ہے کیا کہ با محبت اہل بیت, با محبت کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور می نمایاں علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات. ہم اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے ساتھ ساتھ, محبت پہلے, اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, سرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں, توقیر بھی کرتے ہیں. جنتی جنتی جنتی. اب دیکھو لفظ یاد رکھنے ہیں, یہ چند لفظ تو ویسے تو مکتوبات ہمارا جو تخصص فی العقائد ہے اس میں یہ پورے ہفتے کا سبق ہے, 4 گھنٹے. گناہ اہل سنت ہم ہی است, اہل سنت کا گناہ اس مسئلے میں صرف یہی ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ ہم 2 کام کرتے ہیں. پہلا کیا ہے, تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کیا ہے, وہیچ یکیرا ازیہا باوجود منازعات و مخالفات یک دیگر با بدی یاد نمی کنن. اور صرف گناہ ہمارا یہ ہے, محبت ہمارے اندر بھی پوری ہے 100%, یہ نہیں کہ 99.5% ہو, 100% پیار ہے اہل بیت کا ہمارے اندر. مگر روافظ کو کیوں پسند نہیں کہ ہم جو اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ تعظیم و توقیر جمیع اصحاب, سب کی تعظیم و توقیر ایک, اور ساتھ کیا کہ ساتھ یہ ہے کہ یک ازیہا, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں, کسی ایک پر بھی زور لگاؤ, کسی وہ ایک, خواہ حضرت ابو سفیان ہو, وہ حضرت امیر معاویہ ہو, وہ حضرت عمر بن عاص ہو, وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم, وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہو, وہ حضرت حفصہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کسی یکے از ازیہا با بدی یاد نمی کنن, ہم ان میں سے کسی کو بھی برے لفظوں سے یاد نہیں کرتے.
اہل سنت کی ضیاء آستانہ عالیہ بکی شریف بابدی یاد نمی کنند. لوگ آج مجددی بھی کہلواتے ہیں اور مکتوبات کے درس بھی کہتے ہیں اور اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں. ہمارا مجدد صاحب کہتے ہیں ہمارا اور کوئی قصور نہیں، محب اہل بیت ہونے میں ہم پورے ہیں. مجدد ہم تمہاری روح کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم غلامان حافظ الحدیث بھی اس محبت میں پورے ہیں. ہمارا بھی اور کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی اور گناہ اس مسئلے میں کوئی اور قصور نہیں ہے کہ ہم باوجود منازعات و مخالفات یک دیگر کہ ان ہستیوں کے آپس میں منازعات بھی ہوئے، آپس میں مخالفات بھی ہوئیں، محاربات بھی ہوئے، مگر ہم ان میں سے کسی کو برے لفظ سے یاد نہیں کرتے. یہ دو چیزیں. اور تیسری وَأَزْ ہوا و تعصب دور می دارن، ہم کہتے ہیں ان میں کسی کے دل میں بھی دنیا کا لالچ نہیں تھا، کوئی بھی اقتدار کا بھوکا نہیں تھا، کوئی بھی خواہش کا مریض نہیں تھا. ہم ان میں سے کسی کی طرف بھی یہ نسبت نہیں کرتے. اور ساتھ یہ کیوں ہم کرتے ہیں، یہ کیا مجبوری ہے ہمیں کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی نمبر ایک تعظیم و توقیر بھی کریں سارے صحابہ کی، اور کسی ایک کا بھی برے لفظوں سے ذکر نہ کریں، اور پھر ساتھ تیسرے نمبر پہ کہ یہ ایمان رکھیں کہ سب کے دل خالص تھے، کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا. یہ ہم کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ مجدد صاحب کہتے ہیں از جہتے تعظیم صحبت پیغمبر علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام، ہمیں وہ چہرہ جن کے پاس یہ بیٹھے رہے اس پیغمبر کا نور کہتا ہے کہ آج 14ویں صدی کے کسی پیر کے پاس بیٹھنے والے پر اثرات ہو سکتے ہیں تو نبیوں کے سلطان کے پاس جو دن رات بیٹھے ان پر پھر بھی دنیا دل میں رہ گئی، ان کے پھر بھی خواہش رہ گئی کہ یہ ہمیں سرکار کی تعظیم کہتی ہے کہ یہ تعظیم نبی کا حصہ ہے، انہیں یوں ماننا یہ اس لیے ضروری ہے کہ تم عاشق رسول ہو، تم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ضرور ماننی پڑے گی. تو یہ جو کچھ مجدد صاحب نے بتایا ہے یہ واقعے کی تصویر ہے نا، تمہارے سینوں میں بھی یہی ہے نا. اب ہمیں کوئی عدالتوں میں گھسیٹے، کوئی گولیاں مارے، ہمارا خون بھی بول کے یہ کہے گا کہ جو مجدد صاحب نے لکھا برحق لکھا، جو حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا برحق پڑھایا. اب یہاں درمیان میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ درمیانہ راستہ نکالو. یہ جو تمہیں تانا مل رہا ہے مجدد کہ تمہارے اندر کمی ہے، تم کہتے ہو کمی کوئی نہیں، تو وہ طبقہ تمہیں مان لے کہ مجدد بھی محب ہیں، مجدد بھی محب اہل بیت ہیں، وہ روافظ بھی مان جائیں تجھے، تو کچھ تم بھی تھوڑا لچک دکھاؤ. کیسے؟ مجدد صاحب کو مشورہ دیا گیا
کہ کچھ ویسے کرو جیسے وہ کالے کرتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہماری طرح کر رہے ہیں، اب تو ان کو مانے کہ یہ بھی محب ہے۔ کچھ تھوڑا سا نقیب ان کا ہو جائے، یا آدھا خطیب ان کا ہو جائے، یا کوئی عید غدیر ہو جائے، یا کوئی ایک دو چکر کسی بارگاہ کا ہو جائے، کچھ تھوڑا سا، تاکہ وہ بھی مانے، وہ بھی مان جائیں کہ تم محب ہو۔ تو میرے مجدد نے کہا قیامت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، وہ مجھے محب نہیں مانے گا، یا میں جنتی نہیں رہوں گا، یا پھر وہ محب نہیں مانیں گے۔ یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں، ان بہت سے پیروں کو یوں مریدوں نے خراب کیا ہے کہ تمہارے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ یہ آستانہ تو محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا بساڑ کے کچھ لوگوں کی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں بکھی والے شانے ہون مسلمان ہون، پہلے تو امیر معاویہ دی پارٹی آن، یا تم یہ ویڈیو سن سکتے ہو کم از کم 2 ذاکروں کی جو کہتا ہے کہ عرفان شاہ ہن مولائی بنے، ہن تک گت نس بھی رہا ہن تائیں۔ تو یہ تصویریں زمانے کی حقیقت ہے نا، ہمیں کوئی بتائے، کوئی وہابی، کوئی ناسبی، خارجی، کوئی دیوبندی بولے تو صحیح کہ جلالی اب تو ہدی بنا ہے، پہلے تو بدتی رہا ہے۔ میرے بارے میں یہ فخر نہیں، یہ میرے پیر کی نظر ہے۔ میرا ماضی بھی جلالی، میرا حال بھی جلالی، میرا مستقبل بھی جلالی۔ وہ کہتے ہیں عرفان شاہ آج تائیں تے ناس بھی آئی، ہن مولائی بنے ہیں۔ تو عرفان شاہ کا وہ نظریہ جو جلال الدین شاہ والا تھا، اس کو گالی کس نے نکلوائی؟ آصف جلالی نے نہیں، عرفان مشہدی نے نکلوائی۔ یہ سجادہ نشین ہوں یا یہ دونوں صاحبزادگان، یہ نکلوا رہے ہیں حافظ الحدیث کو گالیاں۔ حافظ الحدیث تو یہ ہے مجدد الفیضانی۔ کیوں آج بھونکے وہ رافضی کہ عرفان شاہ اب مولائی بنا ہے؟ میں کہتا ہوں مولائی دیکھنا ہے تو بکی کے حافظ الحدیث کو دیکھو، محب اہل بیت دیکھنا ہے تو حافظ الحدیث کو دیکھو۔ وہ کہتے اب بنا ہے، نہیں یہ تو پیدا ہی مولائیوں کے گھر ہوا تھا، لیکن لاج نہیں رکھی اس نے۔ تو مجدد صاحب سے کہا گیا کچھ منڈا منڈا، کچھ تھوڑا وہ بھی مان جائے۔ مجدد صاحب نے کہا ان کے منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل نہ مانے، بالکل نہ مانے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، ان کی مہریں مٹ جائیں گی اور مدینے والے کی مہر معاشر میں بھی کام آئے گی۔ اب دیکھو مجدد صاحب کے لفظ سنو اور زبانی یاد کرو۔ کچھ کمیٹیوں والے خطیبوں کو کہتے ہیں کوئی رنگ اس طرح کا بناؤ، وہ بھی کہیں کہ یہ مسجد والے بھی محب ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن۔ یہ فارسی اس لیے پڑھائی جاتی ہے، کتنی میٹھی ہے۔ روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، روافظ سنیوں سے اس وقت خوش ہوں گے
کب کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائند. کہا ویسے نہیں وہ خوش ہوں گے، روافض سنیوں سے تب خوش ہوں گے کہ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنی بھی ان کی طرح خلفائے ثلاثہ کے خلاف بک بک کریں تو پھر خوش ہوں گے، ورنہ خوش نہیں ہوں گے. یہ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ طاہر القادری جیسا کون درمیان کا رستہ نکال کے کچھ کر سکتا ہے؟ اور یہ سوچ کیوں ہو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ یہ حضرت صاحب سارے فرقوں میں بڑے پاپولر ہیں. تو مجدد صاحب کہتے ہیں پاپولر پھر وہ جہنم والا ہی ہوگا. کہ یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہیں بھی سکالر بڑا ہے، وہ بھی کہیں محب بڑے ہیں. مجدد صاحب کہتے ہیں اگر جہنم میں جانا پھر کہلوا لو ان سے. جب تک جہنمی نہیں بنو گے وہ نہیں کہیں گے. یہ لفظ سنو، روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن. آئے کوئی مکتوب پڑھے میرے سامنے. روافض از اہل سنت. اور اللہ کا فضل ہم جس کتاب کے حوالے دیتے ہیں مارکیٹوں سے ختم ہو جاتی ہے. مجدد صاحب کی اولاد کے ایک بہت بڑے سپوت آغا جان مجھے ملے، کہتے ہیں یہ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہے اور کچھ ہوا ہے یا نہیں، یہ مکتوبات کا بڑا تعارف ہو گیا ہے اور مجدد صاحب کی طرف قوم کا رخ ہو گیا ہے. یہ تو بھولے ہوئے تھے کہ ہمارے کتنے بڑے بزرگ ہیں. تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز کا معنی ہے بھی. یہ تم کہتے نیز یہ بھی ہے، یہ وہی نیز ہے. بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے بھی، کہ جیسے وہ غرق ہیں روافض سنی بھی ویسے غرق ہوں. جیسے وہ تبرے کرتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی وہی تبرے کریں. جیسے وہ بک بک کرتے ہیں صدیق و عمر کو معاذ اللہ یہ بھی ویسے کریں، پھر وہ خوش ہوں گے. اور اگر تم نے ایمان بچا کے رکھنا ہے اور یہ بھی ہو کہ وہ خوش ہو جائے، وہ نہیں ہوں گے. وہ اپنی ضد پر ہیں. تو جب وہ جھوٹے ہو کے ضدی ہیں تو تم سچے ہو کے کیوں نہیں بولتے؟ یہ دوڑ کیوں ہے کہ وہ بھی مان جائیں، قسمن خان نہ مانن. یہ کچھ آستانوں کو تھی کہ ہمیں لوگ محب نہیں مان رہے. کوئی صبر تو کرو، مان جائے گا زمانہ. روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں کہ اہل سنت بھی ان کے رنگ میں، وہ کالا رنگ، ان کے رنگ میں، روافض کے رنگ میں کیا کریں معاذ اللہ از دیگر اصحاب کرام تبری نمائن. باقی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے باقی سے لا تعلقی کر جائیں. بتاؤ سنی منظور ہے لا تعلقی؟ لا تعلقی کرانے والوں یہ سنی لا تعلقی نہیں کرتا. از دیگر اصحاب کرام تبری نمائن ایک یہ کام کریں. اور وَسُوِ ظن بئیں اکابر دین حاصل کنند کہ اپنے سینوں میں معاذ اللہ سنی بھی کہیں سے خرید کے بعد اعتقادی لے آئیں ان بزرگوں کے بارے میں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں. سوء ظن اگر اپنے کلیجوں میں لے آؤ گے پھر وہ کہیں گے ہاں محب ہیں اہل بیت کے. اور جب تک ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانی نہیں لاؤ گے وہ تمہیں محب اہل بیت نہیں مانیں گے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں ان کے ماننے کی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے کی بات ہے. اور ان کی طرف سے سند حاصل ہے اہل سنت کو. لہذا یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مان جائیں ہمیں محب، یہ نہ مانیں، کیونکہ ان کے منوانے کے لیے جہنمی بننا پڑے گا اور وہ سودا بڑا جو ہے وہ خسارے کا ہے. اس واسطے کہا یہ فکر چھوڑو، ان کو یوں نہ منواؤ. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ نہ منوائیں ان کو تو وہ الزام لگائیں گے.
الزام لگائیں گے. چلو وہ تو لگائیں، یہاں تک کہ اپنے بھی لگائیں، اپنے مسلک کے نہیں، اپنے آستانے کے سجادہ نشین لگا جائیں. ویڈیو موجود ہے حضرت حافظ الحدیث کے تلامذہ پر وہ الزام جو سنیت کی تاریخ میں 14 صدیوں پر کسی کے تلامذہ پر نہیں تھا. وہ عبداللطیف مجددی جیسے استاد، وہ قاضی عبد الرحمن جلالی جیسے استاد، وہ حافظ کریم بخش جلالی جیسے استاد، وہ حافظ نذیر احمد جلالی جیسے استاد، وہ غلام قادر صدیقی جلالی جیسے استاد، جو سب اس مسئلے پر فقیر کے ساتھ کھڑے ہیں. سب پر الزام. تو پھر شاہ صاحب نے پیچھے پڑھایا کسے؟ زندہ میں چلو جو دنیا میں چلے گئے جو اس وقت زندہ تھے، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ اور تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ تفضیلیوں کی طرح یہ کہ ٹولہ بن گیا ہے ادھر خوارج کے ساتھ الیک سلیک کا. کوئی تصویر تو کہیں ڈھونڈ کے لے آؤ، کہیں سے کوئی دلیل تو لاؤ. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حافظ الحدیث کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا قوم کو یوں مایوس نہیں کر سکتا.